شاید اسی لیے آج ہماری بیٹیاں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہیں مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ کل میں 4 بچوں سے ملا اور ان بچوں کی کہانی آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ 2 بچے سڑک کے کنارے ایک چھوٹی سی دکان لگا کر جو بھنے ہوئے چنے اور چاول ہوتے ہیں جس کو بھٹی کے اوپر پکا کر بیچا جاتا ہے وہ بیچ رہے تھے۔ میں جب ان کے پاس کھڑا ہوا تو وہ 2 بچے تھے، ایک تقریباً 6 سال کا اور دوسرا شاید 7 سال کا۔ اور جیسے ہی ہم ان کے پاس رکے تو ان میں سے ایک نے ہمیں صرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ جب دیکھ رہا تھا تو اتنی نظر بھر کے وہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس چھوٹے سے بچے کے دیکھنے کا انداز جو تھا وہ بڑا عجیب لگا، کیونکہ اتنا چھوٹا بچہ اتنی غور سے اتنی ذمہ داری کے ساتھ سب کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس کی کوئی چیز اٹھا کے نہ کھا جائے، کوئی اس کی کوئی چیز اٹھا نہ لے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں اس کی ساری باتیں دیکھ کے پریشان ہو گیا اور میں نے سوچا کہ اس بارے میں آپ سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے بڑی توجہ کے ساتھ ان دونوں بچوں کو دیکھا۔ ایک سامان پیک کر رہا تھا، دوسرے نے پیسے پکڑے، اور پیسے پکڑتے وقت اس نے ہمیں بڑے غور سے دیکھا اور پیسے پکڑ کر اس نے چیک کی۔ تو میں اس کی اس ذمہ داری کو، اس کے اس انداز کو، اس کی سوچ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا کمال انسان ہے اور کیا کمال تربیت ہے جو اس کی گئی۔ وہ 6-7 سال کے 2 بچے جو تھے وہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے اور سڑک کے اوپر بیٹھ کر وہ اپنا گھر چلانے کا سامان کر رہے تھے۔ میں 2 اور نوجوانوں سے بھی ملا۔ ان میں سے ایک نوجوان جو تھا اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بچپن سے ہی بڑا ڈرپوک ہے، یہ اکیلا کہیں نہیں جاتا، یہ اندھیرے میں نہیں جاتا، یہ جب اکیلا ہوتا ہے تو ڈر جاتا ہے، جب یہ اکیلا گھر میں ہوتا ہے تو دوسروں کو آوازیں دیتا ہے تاکہ اپنے اندر کا ڈر ختم کر سکے اور اپنے آپ کو احساس دلا سکے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ تو میں نے جب اس بچے کے بارے میں یہ ساری باتیں سنی تو میں پریشان ہو گیا، کیونکہ جو بچہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر چیزیں بیچ رہا ہے، چھوٹی سی دکان چلا رہا ہے، اس کی عمر 6-7 سال تھی، اور یہ جو بچہ تھا اس کی عمر 20-22 سال تھی۔ میں حیران رہا، میں کہا کیا کرے گا بچہ 20-22 سال میں؟ اس کے اندر ڈر ہی موجود ہے، اس کے اندر خوف موجود ہے، چاہے وہ ہیں یا وہ دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میرے اندر ڈر یا خوف موجود ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کا یہ ڈر، اس کا یہ خوف قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کی عمر ایسی نہیں ہے کہ جس کے بیچ میں وہ ڈرے، جس میں وہ خوف زدہ ہو۔ پھر ایک چوتھے نوجوان سے میری ملاقات ہوئی اور اس کی زندگی ایک عجیب سے نظام پہ چلتی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے سوتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے پیتا ہے، اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو ویسٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں، نہ مستقبل کی سوچ، نہ لوگوں کو فیس کرنے کا وہ کانفیڈنس جو اس 6 سال کے بچے کی آنکھوں میں تھا، جس نے مجھے ہلا دیا اور مجھے آپ سے بات کرنے پہ مجبور کر دی۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں جب ان بچوں کو دیکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا
کہ کب ہمارے بچے کھڑے ہوں گے، کب آپ کی اولاد، میری اولاد کھڑی ہوگی، کب ہم اپنے بچوں کو کھڑا کریں گے۔ ہمارے بچے نازک ہیں، ہمارے بچے ڈرپوک ہیں، ہمارے بچوں کو ڈر لگتا ہے باہر نکلتے۔ ہمارا بچہ 20-22 سال کا ہو کر بھی گھر میں ڈرتا پھرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس کے خوف اندر سے نہیں نکل رہے، اس کے اندر یہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ وہ باہر جائے، جا کر کام کرے، کمائے اور کما کر لائے۔ شاید اسی لیے آج ہماری بیٹیاں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ ہمارے مسیحی نوجوان کام چور ہیں، ہڈ نام ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، اور ہمیں کوئی ایسا ملتا ہی نہیں جن سے شادی کی جا سکے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کا حل آپ کیا نکالیں گے، کیونکہ میں بھی جب سے اس ساری بات پہ غور و خوض کر رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ کہ ایک طرف 2 بچے ہیں 20-22 سال کی عمر کے، اور ان کی زندگی کو کوئی سمت ہی نہیں۔ ایک ہے وہ سارا دن سوتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، سارا دن ویسٹ کرتا ہے، ساری رات ویسٹ کرتا ہے، اور اپنی زندگی کو ایک لاش کی طرح گزار رہا ہے۔ کیونکہ جب آپ اس دنیا میں رہ کر کوئی کام نہیں کرتے تو آپ کی زندگی ہے کیا؟ اور دوسری طرف وہ اپنے ہی گھر میں ڈرتا پھرتا ہے۔ یہ کیسے مسیحی جوان ہے جو ہم اس دنیا کو دے رہے ہیں، جن کی بہنیں خود یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ ہمارے بھائی کام چور ہیں، پڑھتے نہیں، 2 نمبر۔ خدا کے لیے میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم اس بات پہ غور کر سکیں کہ اب ہمیں اپنے بچوں کو اٹھانا پڑے گا، انہیں کھڑا کرنا پڑے گا، ان کو سٹینڈ دینا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا بھئی تو بھی انسان ہے، اور اگر خدا نے تجھے مرد پیدا کیا تو شیر اسے نہیں کہتے جو شیر پیدا ہو جاتا ہے، شیر اسے کہتے ہیں جس کے اندر وجاہت ہوتی ہے، جس سے ڈر لگتا ہے، جس سے خوف محسوس ہوتا ہے، اور جس کی گرج سے پورا جنگل کانپ جاتا ہے۔ اس لیے آئیں، خدا نے آپ کو شیر بخشے، لیکن اب وقت ہے کہ ان کو شیر بنایا جائے۔ ایک کہانی ہے جو بڑی سخت ہے کہ شیر کا ایک بچہ تھا، اس کو اس کے باپ نے دیکھا کہ اس سے ایک چھوٹی سی نالی جو تھی وہ پار نہیں کی جا رہی تھی، اس نے پکڑ کے اس بچے کو مار دیا۔ تو شیرنی نے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ اس نے کہا ایسے شیر کا کیا فائدہ جو اس دنیا میں کتے کی زندگی گزارے؟ اگر یہ شیر نہیں بن سکتا تو پھر اسے زندگی گزارنے کا کیا حق ہے؟ یہ کہانی بہت سخت ہے، آپ میں سے بہت سو کو پسند نہیں آئے گی، مجھے بھی پسند نہیں تھی، لیکن بات کو سمجھیں کہ آپ اپنی اولاد کو کھڑا کریں، ان کو بتائیں، ان کو احساس دلائیں کہ آپ کھڑے ہونے کا وقت ہے، اور کھڑے ہو کر اس دنیا میں جو عزت ہماری کھو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے کام کر کے، چھوٹی چھوٹی مزدوریاں کر کے، چھوٹے چھوٹے بزنسز کر کے، جو ہمیں لوگ نیچ سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، اب ان سب چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آئیں، اپنے شیروں کو اٹھائیں اور ان کو شیر بنائیں۔ شکریہ۔